حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اس بات پر خوش نہیں کہ تم میری طرف سے اس مرتبے پر ہو جس مرتبے پر حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تھے۔ اس حدیث میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جنگ پر تشریف لے جا رہے تھے اور مدینہ میں اپنے پیچھے مدینہ کی نگرانی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر جا رہے تھے، لیکن اس بات کا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر بہت اثر ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو قوت و طاقت دی ہے وہ ایسے ہی مواقع کے لیے دی ہے کہ میں اس کے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا سکوں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت علی جنگ میں جانا پسند کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا، کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ تم میرے لیے ہارون کے قائم مقام ہو؟ یعنی جس طرح حضرت موسیٰ نے اپنے پیچھے حضرت ہارون کو مقرر کر کے گئے تھے، تم کو بھی میں اسی طرح کر کے جاؤں، کیا یہ تم کو پسند نہیں ہے؟ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی اس تجویز کو پسند فرمایا، کیونکہ اصل تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا ہے، نہ کہ اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق چلنا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار میں ایک انتہائی درجے کی طاقت رکھنے والا پہلوان بھی جنگ میں آیا ہوا تھا، جس کے 90 آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ غزے کے اچھے اچھے تلوار باز بھی اس سے گھبراتے تھے، لہذا جب اس نے خندق کا جائزہ لیا تو ایک جگہ کی چوڑائی کم پا کر اس نے اپنے گھوڑے کو چھلانگ لگائی اور مسلمانوں کی طرف آ گیا۔ چنانچہ اس کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکل کر آئے اور معلوم کیا کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو، لیکن اس نے نہیں سنی بلکہ تنزیہ جواب دیا کہ جاؤ کہیں چھپ جاؤ، ابھی تم بچہ ہو۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غصہ بھی آیا اور بالآخر پھر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار چلائی تو وہ دم بخود نیچے گر پڑا اور جہنم رسید ہو گیا۔ لہذا اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی بہادری عطا فرمائی تھی، جس کو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جہاں آپ کو بہادری کی خاص نعمت سے نوازا تھا، اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو حکمت کا بھی خاص ملکہ حاصل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آپ مشکل سے مشکل سوال کو بھی بآسانی حل فرما دیتے تھے، اس لیے آپ کے اقوال حکمت کی باتوں سے پر ہوتے ہیں، جس کا آپ نے بعض مرتبہ اظہار بھی فرمایا کہ میرے پاس کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکمت کی صلاحیت سے نوازا ہے، جس کے نتیجے میں مسائل کو حل کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے ان کی خلافت کے زمانے میں معلوم کیا کہ آپ کے زمانے میں اس قدر جنگجو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن حضرت ابو بکر کے زمانے میں تو ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مشیر ہم تھے اور آج ہمارے مشیر تم ہو، تو سکون و عافیت کیوں کر ممکن ہو سکتی ہے؟ کسی شخص نے آپ سے معلوم کیا کہ انسان کے اختیار میں کیا چیز ہے اور کیا نہیں ہے، آپ نے جواب دیا پہلے آپ اپنا ایک پیر اٹھائیے، انہوں نے اٹھا لیا، پھر فرمایا دوسرا بھی اٹھائیے، انہوں نے جواب دیا یہ تو ناممکن ہے، فرمایا تو آپ کو اتنا ہی اختیار ہے کہ ایک پیر خود اٹھائیے اور دوسرے کو رکھیے، یعنی آپ کوئی بھی کام کریے تو اس میں پہلے یہ دیکھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تو نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو اگلا قدم رکھیے، اور اگر مرضی کے خلاف ہے تو اگلا قدم نہ رکھیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اقوال کو پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت خاص ملکہ عطا فرمایا تھا اور آپ بخوبی یہ جانتے تھے کہ کس شخص کو کیا جواب دینا مناسب ہوگا، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سے ان کی عقلی سطح کو دیکھ کر بات کرنا مناسب ہوتا ہے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انجانے ہی میں لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کر دیں۔